اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وقال اللہ عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ذوالحج کے مہینے میں حج کے موقع پر حرم کعبہ کے آس پاس ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی خاص مشیت اور حکمت کی بنیاد پر اس امت مسلمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور پیروکاروں کو ایک خاص تربیت کے نظام سے نہ صرف گزارا ہے بلکہ ایک مستقل اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس میں کی جانے والی مختلف عبادتیں جس کے الگ الگ رنگ ہیں، کیفیات ہیں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے جس نے اس زمین کو بنایا ہے اور اس کی نعمتوں کو سجایا ہے، اس اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اس کی یاد کو اپنے دل و دماغ میں سجایا جائے، اور ہر وقت ہر چیز میں صرف اسی کا شکر اور احسان مانتے ہوئے اس کی تعریف کے جو بھی انداز ہیں اور محبت کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی مسلسل کوشش کی جائے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان پر روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں فرض کر دی، اور کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو اس میں کوئی چھوٹ نہیں دی، اور ایسا نہیں تھا کہ اس میں کسی خاص طبقے کو، کسی خاص گروہ کو اس عبادت کی پورا کرنے سے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کی اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنے رسولوں تک اور نبیوں تک کو پابند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا، اور نماز ادا نہ کرنے والوں کو تنبیہ کی اور سخت عذاب کی جو وہ صورتیں بھی بتائیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی راہ جو ہے، اس میں ان 5 نمازوں کا مستقل بنیاد پر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک ایسی عبادت تھی اور ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام نے انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے نہ صرف اس پر عمل درآمد کروایا بلکہ اس کی رغبت ہر مرد و زن کو اس انداز میں دی کہ کوئی بھی شخص اس سے الگ نہ ہو سکے، اور اس میں ہر ممکن جو گنجائش ہے اس کو بھی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں واضح کر دیا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم بارہا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ نماز ہر حالت میں پوری ادا کرنی ہے، چاہے آپ سفر میں ہوں یا جنگ کے میدان میں ہوں یا کسی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہوں
یا گھر میں کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہوں تو مشکلات کے اعتبار سے اس میں کنسیشن اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، تخفیف کرتا رہتا ہے، اور اس ریلیکسیشن اور آسانی کے باوجود اسے پابند کیا جاتا ہے کہ وہ یہ عبادت ضرور کرتا رہے۔ تو جو شخص روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت اس بات کی باقاعدہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کی عادت بنا لیتا ہے تو اکثر اوقات وہ اللہ کا ذکر ویسے ہی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ذکر نسبتاً چھوٹی جماعتوں کی شکل میں انفرادی انداز میں لوگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے اس تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے جمعے کے اجتماعات کا باقاعدہ حکم دے دیا۔ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کے روز پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ رسول کا نام لینے والے موجود ہیں تو زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جمعہ کے اجتماعات میں شامل ہوں اور ایک اسلامی معاشرے کی مثال پیش کر کے ایک دوسرے کا حال بھی پوچھیں، ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کریں، اور اس طریقے سے ایک اچھی معاشرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اس کا عملی ثبوت فراہم کریں۔ تو یہ محلے کی بنیاد پر انسانوں کے اندر ایک اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے اور جماعتوں کو، گروہوں کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس کا اہتمام کیا، اور اس میں سے ہر ایک موضوع پر تفصیلات بیان ہوتی رہتی ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ بیان کی جاتی رہیں، لیکن اس ہفتہ وار اجتماعات کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک بڑا پلان یہ بھی بنایا کہ پوری دنیا سے جو بھی مسلمان مرد اور عورت حرم کعبہ میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں سے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اور دیگر اہتمامات کو اختیار کرتے ہوئے وہ حرم کعبہ میں ایک بڑی امت کے یا ایک بڑے گروہ کی صورت میں امت کا تصور اللہ کے حضور بھی پیش کرے اور لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے بھی اس کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بتائے کہ ہم سب ایک امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس میں 5 وقت کی نماز ہو یا ہفتہ وار اجتماع ہو یا سالانہ ایک بڑا اجتماع ہو، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات یا کوئی بڑا اجتماع کر کے انسان جو ہے وہ فخر کر سکے یا اس بات پر اطمینان کر جائے کہ یہ کام ہم نے کر لیا، چلو بات ختم ہو گئی۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی پیغام ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے، چاہے انفرادی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا عید کے موقع پر عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اجتماع ہو، ان سب میں وہی مرکزی نقطہ ذہن نشین کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس دنیا میں پوری کائنات کا مالک نہ تم ہو، نہ تمہارے باپ دادا تھے، نہ تمہارے حکمران ہیں، نہ تمہارے بادشاہ ہیں، بلکہ اس پوری کائنات کا تنہا بنانے والا اور تنہا مالک اور وارث وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ہماری عبادات میں سب سے زیادہ بولا جانے والا جملہ وہ ہمیں سکھایا اور ہماری عبادات کا اس طرح حصہ بنا دیا جیسے خون کو ہمارے جسم کا حصہ بنا دیا ہے۔
خون کی گردش سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ خود کار طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے، اور ہم اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں جسم کا فلاں حصہ زندہ ہے۔ زندہ کس طرح ہے کہ خون کی گردش وہاں تک موجود ہے، جہاں سے بھی کوئی ذرا سا اسے چوٹ پہنچائی جائے یا نقصان پہنچے تو خون کا قطرہ ابل کے باہر آ جاتا ہے، اور یہ علامت بتاتا ہے کہ یہ والا حصہ بھی زندہ ہے، اور ناخنوں کا حصہ بھی زندہ ہے، اور سر کے بال بھی زندہ ہے۔ تو ہمارا پورا جسم جس طرح خون کی گردش کی صورت میں زندہ اور بیدار رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی ہم سے کروا کر ہماری پوری زندگی کو ایک زندہ اور بیدار ہستی کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے، غور کیجئے اپنی کسی بھی عبادت پر تو آپ کو یہ باقاعدہ جملہ واضح طور پر نظر آئے گا۔ نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر، ذرا سا سر جھکایا، اللہ اکبر، سر اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، مزید سر جھکایا، اللہ اکبر، پھر سر اٹھایا، اللہ، یعنی ہر ایکشن پر اس تسبیح کو ہماری عبادت کا بنیادی حصہ کیوں بنایا ہے؟ اس وجہ سے بنایا ہے کہ جیسے ہم نے تمہارا جسم بنا کر اس میں زندگی کے علامت کے طور پر خون کو دوڑا دیا ہے کہ وہ ہر وقت گردش میں رہتا ہے، اور اس کی گردش میں 24 گھنٹے میں ایک پل بھی وقفہ نہیں آتا، کوئی لمحہ بھی اس میں نہ دل تھکتا ہے، نہ انسان کی شریانیں تنگ پڑتی ہیں، نہ اس کے پھیپھڑے اور اس کی آکسیجن کے نظام میں کوئی کمی آتی ہے۔ جہاں کہیں کمی آئے تو فوراً ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے کہ جناب خون کی گردش میں کہیں رکاوٹ بن رہی ہے، اسے درست کرو، اور ہم ڈاکٹرز کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے اس کی گردش کو بحال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شمار عبادات کا خلاصہ یہی 3 الفاظ بنتے ہیں، بے شمار عبادات کا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، سفر ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس میں یہ 3 لفظ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے ہر فیصلے پر یقین کامل کرنے کا اہتمام اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کی تعلیم، یہ ان 3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے، اور اس کا سب سے بلند آواز میں اظہار خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال سے مختلف قافلے جب حرم کعبہ کی سرزمین پر اترتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے ذریعے سے آئیں یا ہوائی جہاز کے ذریعے سے، تو ہر طرف ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، اور ان الحمد والنعمت لک، ساری حمد اور تعریف اور ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں اور تیرے ہی لیے ہیں۔ اور پھر اسی کیفیت کو حرم کعبہ تک، اور پھر وہاں سے منی، مزدلفہ اور عرفات، تو حج کے مناسک میں بھی اسی بات کو دہرایا جاتا ہے۔ سب کا بنیادی مقصد کیا ہوا؟ سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم ایک امت سے تعلق رکھتے ہو، اور اس امت کے سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں، اور اس سربراہ نے اللہ کا یہ تعارف کروایا کہ تم ہر موقع پر بس اسی کا شکر ادا کرتے رہو، اسی کی کبریائی بلند کرتے رہو، اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہو۔ اس وجہ سے دونوں عیدین جو ہم ادا کرتے ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس میں بھی انہی کلمات کو دہرانا یہ سب سے بڑی عبادت شمار کی گئی ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک اور
واضح قسم کی نمایاں دکھائی دے جانے والی عبادت جو ہم سے کروائی جاتی ہے وہ عام طور پر قربانی کی صورت میں، جب بے شمار لوگ اپنے اپنے جانور لے کر اللہ کے حضور اس بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں یا اپنے اپنے علاقوں میں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی انہی کلمات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چاہے جانور ذبح کرنا ہو، یا یہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ورد کرنا ہو، اس کا ذکر کرنا ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قربانی کے موقع پر دہرایا کرتے تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی اسی سبق کو دہرایا جاتا ہے، اسی پیغام کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، جب ان سب کا مقصد واضح ہو گیا تو پھر شیطان کو تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو ہر اس کام سے پریشان ہو جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہونے والا ہو۔ بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی محبت کا تعلق، عقیدت اور احترام کا تعلق جہاں کہیں قائم ہوتا ہے، شیطان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر صرف پریشان ہوتا نہیں ہے بلکہ پریشان کرتا بھی ہے، مختلف طریقوں سے ان تمام لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کسی نہ کسی انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ ان عبادات میں شامل ہو کر اس میں ایک چھوٹا سا وائرس چھوڑ دیتا ہے۔ وہ وائرس انسان کے دل و دماغ میں جا کے جڑ پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اور معمولی سی غلطی کی بنیاد پر اس کی بڑی سے بڑی عبادت وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور نہ ہی اللاجیکل ہے۔ ہم اپنی مادی دنیا میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک معمولی سی خرابی ایک بہت بڑی چیز کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے شیطان بھی یہی کام کرتا ہے۔ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ بہت سارے حج اور عمرہ کرنے والے لوگ ان کو وہاں پہنچاتا ہے، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بس وہاں پہنچنا ہی اصل عبادت ہے۔ اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ کس ذریعے سے اور کس سرمایے سے یہ آپ نے سفر کیا ہے، کس سرمایے سے آپ نے حج اور عمرے کی یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں رشوت کا مال ہو، دھوکہ اور فریب کا مال ہو، راہزنی اور کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کرنے کی صورت ہو، تو شیطان ان افراد کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ تو پیسہ ہی ہے نا، کون سا روپے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ روپیہ حلال کا ہے، یہ حرام کا ہے؟ اس پر بھی جب وہ روپیہ ہی لکھا ہوتا ہے، ڈالر ہی لکھا ہوتا ہے۔ پیسہ کمایا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب تم حج کرو اور بڑے اطمینان سے واپس آ جاؤ تو تمہاری حج مقبول ہو جائے گی۔ تو شیطان نے یہ وسوسہ جو اس کے ذہن میں ڈالا، جس کی بنا پر اس کے حلال اور حرام کا تصور اس کے ذہن سے نکال دیا کہ تم چاہے رشوت کے مال سے قربانی کرو یا حج کرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس یہ جو عمل ہے نا اس عمل کو پورا کر لو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وائرس ہے جس نے عبادت کے اس پورے عمل کو خراب کرنا ہوتا ہے، وہ اس عبادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے جاتے ہیں حرم کعبہ میں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ پہلے خراب تھے تو واپسی میں کوئی اچھی بات یا اچھی صفت
ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور ہم سب اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں، اگرچہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نشاندہی کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ہم بھی کسی درجے میں اس خرابی کا حصہ بن چکے ہو اور بن چکتے ہیں کہ ایک شخص اگر اس سے پہلے بددیانت تاجر تھا، بددیانت ڈاکٹر تھا، بددیانت استاد تھا، بددیانت حکمران تھا، بددیانت وزیر تھا، تو اب پتہ چلتا ہے کہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے صاحب حج کر کے واپس آتے ہیں تو امید تو یہ کرنی چاہیے کیا وہ ایک بدلا ہوا انسان ہونا چاہیے، اب اس کی بود و باش، اس کا طرز زندگی بدل جائے، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جیسا بددیانت پہلے تھا حج کر کے واپس آئے تو اس سے زیادہ تیز ہو گیا ہے، اس کی بددیانتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جب ایسا کسی فرد کو دیکھیں، چاہے اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں، تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے وائرس داخل کر دیا ہے، وہ آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کے دین کو صحت مند بنانے کے بجائے بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو سامعین گرامی، محض کچھ اوقات میں کچھ کام کر لینے سے وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی، جیسے قیام، رکوع اور سجدہ کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی، جیسے جمعہ کی نماز میں محض آ جانے سے اور واپس چلے جانے سے عبادت مکمل نہیں ہوتی، اور حج اور عمرے کی تمام یہ مناسک ادا کرنے سے حج قبول نہیں ہوتی۔ حج قبول ہوتی ہے دل کی حالت بدلنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک ہی چیز دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس دیکھتا ہے، نہ تمہارے قربانی کے جانور دیکھتا ہے، نہ تمہارے مناسک میں طواف اور عمرے کی مشقتیں دیکھتا ہے، وہ تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ تمہارا دل اس وقت کس حال میں ہے، کیا اس نے میری کبریائی کو اور میری عظمت کو اپنے اندر بٹھا دیا ہے، جگہ دے دی ہے، اور یہ دل سے مجھے اپنا بڑا اور میری عظمتیں بیان کرنے والا وہ یہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی قربانی، حج، نماز، دیگر عبادات قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیسے تھے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے صرف عبادات کا اہتمام نہیں کرنا کہ یہ کام میں نے کر لیا بہت اچھا ہو گیا، اس عبادت کو کرتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اور اس کے اندر اگر اچھی تبدیلی آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو مزید بہتر بنانے کا اہتمام کیا جائے۔ آج کل دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پر اور جو سوشل میڈیا پہ مختلف جو ویڈیوز آتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ویڈیوز مختلف جانوروں کی ہوتی ہیں، اور دکھائے جاتے ہیں کہ فلاں جانور اتنا بڑا، اتنا صحت مند، اس کی قیمت 2 کروڑ لگ گئی ہے، 20 لاکھ لگ گئی ہے، 50 لاکھ لگ گئی ہے، اور پھر اس کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں جانوروں کی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت پر غور کیا جائے تو ہم شیطان کے ایک ایسے چکر میں آ چکے ہوتے ہیں جس کی بنا پر اچھی خاصی قربانی کو ہم بعض اوقات ضائع کر بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اس کے اجر سے معروم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات معاشرتی اور معاشی طور پر بھی اس میں وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو اللہ کے رسول ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، میں پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ جانور جو کسی نے چند لاکھ میں اور چند کروڑوں میں خریدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وجہ سے قبول نہیں ہوگا کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا لازماً حصہ بن جاتا ہے۔ جس نے وہ جانور پالا اور جس نے اسے خریدا،
پھر اس کی تصویریں بنی، پھر اس کی شہرت آس پاس کے محلوں میں اور پوری گلی بستی میں ہو گئی۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور اس کے دل میں یہ ریاکاری اور دکھاوے والا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس چھوٹے جانور کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جس میں چند ہزار کسی نے خرچ کیے یا اپنے گھر کا پالا ہوا جانور تھا، لیکن اپنے اللہ کو خالص عبادت کی صورت میں پکارتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ میری اتنی ہی گنجائش تھی اور اس وجہ سے میں نے یہ قربانی تیری راہ میں قربان کر دی ہے۔ تو اس لیے بڑا جانور مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا، اصل مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت کو اون کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا اظہار محبت کر دیا جائے اور اس محبت میں اپنی محبت کو شامل کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور تو نے اس کے مقابلے میں ایک جانور قربان کرنا پسند فرما لیا۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت تھی کہ تو نے دنیا کی امت کو اور امت مسلمہ کو بطور خاص ساری کی ساری امت جو بھی حج پہ جاتی ہے لاکھوں کی تعداد میں وہی کام کرنے لگتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے سامعین گرامی میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں روپے ایک جانور پر خرچ کرنے کے بجائے ان لاکھوں روپے سے کئی جانور خریدیے۔ آپ کے پاس زیادہ گنجائش ہے تو ایک جانور پر زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اس سے کئی جانور خریدیں۔ ایک جانور آپ اپنی فیملی کی طرف سے قربان کریں، باقی آس پاس کے ان غریبوں کو دے دیں، ان فقیروں کو دے دیں، ان محتاجوں کو دے دیں، ضرورت مندوں کو دے دیں۔ وہ بھی آپ کی طرف سے دیے جانے والے جانور خود ذبح کریں گے تو آپ دیکھیے کہ خوشی اور مسرت کا لیول کتنا بڑا ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک جانور ذبح کیا اور ایک جانور کی قربانی وہ ایک ہی جانور کی قربانی ہے نا، زیادہ سے زیادہ آپ نے 7 حصے اس میں شامل کر لیے، لیکن آپ اتنی ہی رقم میں ہزاروں جانور خرید سکتے ہیں یا کم از کم 20 جانور خرید کر سکتے ہیں، تو اپنی قربانی کا جو کینوس سے بڑھا دیں تو اس میں دیگر جانوروں کو خریدتے ہوئے اپنے عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو اور جو قربانی نہیں کر سکتے ان تک وہ جانور پہنچا دینا۔ آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ جانور کسی اور کے پاس جائے گا تو وہ بھی ایک خاص قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں یہ مثال صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہم نے ہر عبادت کو دکھاوے کی صورت میں ناکارہ بنانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، شیطان کے اس چکر میں آ کر کہ ہم ہر عبادت کے پیچھے یہ تلاش کرتے ہیں اور اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمارے بارے میں تبصرہ کریں، ہماری تعریف کریں، تو اللہ کی تعریف تو بیچاری پیچھے رہ جاتی ہے۔ بندے کی، چودھری صاحب کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنا بڑا جانور کیا، فلاں نے اتنا بڑا جانور کیا، اور یہ مثالیں ہماری دنیا میں ہر شہر بستی میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اس اخلاص اور محبت کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادات کی کثرت سے خوش نہیں ہوتا، عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں جمعہ پڑھا کے گزرا، واپس گیا اپنے آفس میں تو خیال ذہن میں جب وہ سوچتے ہوئے گزرا تو مجھے وہ خیال اچھا لگا۔ خیال یہ تھا کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب آپ کے کھانے پینے کا کیا مشغلہ ہے اور کیا شیڈول ہے، آپ کس طرح کا کھانا پینا پسند کرتے ہیں، ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اور آس پاس کے دوستوں میں اس بات کے تبصرے ہوتے رہتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا جملہ آیا کہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں۔ اب یہ ایک جملہ تھا لیکن یہ جملہ بڑھنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ میری پوری زندگی میں یہی ایک جملہ
مجھے ہر جگہ کار فرما دکھائی دینے لگا۔ ہم تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں۔ اسے زندگی کا ایک پیغام بنا لیجیے۔ چند عبادات کے نفل ادا کریں، چند رکعتیں ادا کریں، لیکن اچھے انداز میں ادا کریں۔ ایک قربانی بے شک ادا کریں، لیکن پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ قربانی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح چند تسبیحات کریں، ہزاروں کی تعداد میں ان کو شمار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ضرورت ہے اس کی، نہ وہ اس بات کی تکلیف ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ، تھوڑا کرو اچھا کرو، تھوڑی عبادت کرو بہترین انداز میں عبادت کرو کہ جب آپ یہاں کی نماز پڑھ کے گھر کی طرف جائیں تو آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ آج میں نے نماز ادا کر لی اور میری نماز قبول ہو گئی۔ آپ کا دل کہے کہ میں نے قربانی کی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محبت مجھے حاصل ہو گئی۔ تو دل سے جب گواہی ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ بہت ساری مشقتوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو عبادت بھی ہم اپنے اللہ کے لیے کریں چاہے وہ کم ہو لیکن اس کی محبت سے سرشار بھرپور اور بہترین ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔